بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مراد العاشقين سيدنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صلوات اللهم صل على محمد وعجل. برادران ایمانی، عزیزان گرامی، خمسہ مجالس کی تیسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور میں نے پہلے ہی مجلس میں کہا تھا کہ 2 مجلس تو کم سے کم ایسی ہوگی، بلکہ 3 بتا ہی دیا تھا کہ جن میں ایک خطبہ جناب زینب اور ایک میں غازی عباس اور ایک مجلس نظم پہ ہوگی. تو 2 مجلسیں تو ہو گئی. آج دل چاہ رہا ہے کہ آپ حضرات کی بلند سماعتوں تک بلند و بالا شخصیت شہزادی زینب کے خطبے سناؤ. اور بس آج پہلی بار کہہ رہا ہوں، چونکہ 2 مجلسوں میں آپ نے نعرے جیسے بھی لگائے، میں نے آپ سے نہ نعروں کا سوال کیا، نہ ڈیمانڈ کی اور نہ ہی شکایت کی، لیکن آج کی مجلس میں آپ پر بولنا بھی واجب ہے. واجب ہے. اور جو داد دیں گے یا نعرے لگائیں گے وہ آپ مجھے نہیں دیں گے بلکہ شہزادی زینب کو دیں گے. تو بس میں یہ دیکھ لوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ عالیہ کتنا بلند ہے. بس میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی لفظوں کی بس قدر کیجئے گا، یہیں سے شروع ہو گیا ہوگا، ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہے مجھے. آج کون سی سورت فیل بھائی؟ ہاں، آل عمران کی ایک مکمل آیت پڑھی ہے، اور اسی آیت کو آل عمران کی بیٹی نے موضوع بنایا ہے یزید کے دربار میں اور لہجہ علی میں. اور خدا کی قسم کائنات میں سوائے زینب کے کسی کو علی کا لہجہ حاصل ہی نہیں. میں قربان جاؤں اس گھرانے کی ذات پر. سیدہ وہ ہے کہ جب وہ بولتی ہے تو لگتا ہے رسول بول رہے ہیں. زینب وہ ہے جب یہ بولتی ہے تو لگتا ہے مسیح رسول علی بول رہے ہیں. اور علی کیا کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے مظفر بھائی، لطیف بھائی، مولانا منصور صاحب؟ علی کیا کسی معمولی شخصیت کا نام ہے؟ علی اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جب سید الانبیاء مرسل اعظم معراج پر جا کر واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایو لغت خاطب ربک، آپ کے رب نے کس لہجے میں گفتگو کی؟
زبان نہیں رکھتا، لہجہ نہیں رکھتا، وہ لب نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا، لیکن کلام تو کی ہے اس نے، اور وہ جہاں چاہے جس شے میں چاہے اپنا کلام پیدا کر دے، جیسا کہ موسیٰ کے لیے ایک درخت میں آواز پیدا کر دی اور وہاں سے جا کر موسیٰ ہم کلام ہوتے تھے. تو یہ تو بتائیے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی. بلا تاخیر میرے نبی نے کہا خاطبنی بلسان علی، میرے نبی نے مجھ سے علی کے لہجے میں جس شہزادی کا لہجہ علی کا لہجہ ہو اور جس علی کا لہجہ خدا کا لہجہ ہو، سوچیے اس میں کتنے کمالات پائے جائیں گے، کتنی فصاحتیں ہوں گی، کیسی کیسی بلاغتیں ہوں گی، اور جملوں میں کتنا وزن ہوگا، اور الفاظ میں کتنی گہرائیاں ہوں گی، کتنی گہرائیاں ہوں گی. ایک صلوات تو پڑھ دیں. بس اور آگے بڑھو. بسم اللہ. ہاں موضوع بنایا شہزادی نے، لیکن کب یہ پس منظر یاد رکھے گا تو اور لطف آئے گا. اوپر جب دربار یزید میں، مسائل کی طرف نہیں آ رہا ہوں، بالکل فضائل سمجھ کے سنیے گا، باب الساعت پر 9 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اس لٹے ہوئے قافلے کو یزید نے دربار میں بلایا ہے. تو معلوم ہے ڈھول تاشے ناچ گانے بجانے ہو رہے تھے، اور اس نے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے پڑوسی ملکوں سے سفیر بلائے ہوئے تھے تاکہ یزید کی فتح کا جشن دیکھے کہ یزید فاتح ہے. معاذ اللہ، نواسہ رسول کو قتل کر کے فتح منانا یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے، فاتح ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہے. لیکن اپنے 100 میں ناقص میں منور 900 کرسی نشین، کوئی روم کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، پوری دنیا سے انہوں نے بلا رکھے تھے. اس حالت میں اہل حرم کو دربار میں داخل کیا گیا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا یزید جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں. برداشت نہ ہو سکا سفیر روم سے. توجہ، برداشت نہ ہوا تو پوچھا یزید آخر یہ کون لوگ ہیں جو تیرے دربار میں اس طرح سے آئے ہیں؟ اب دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے، روایت میں ہے کہ یزید نے یہاں ایک نہایت ہی گستاخانہ جملہ کہا، قد خرج علینا رجل فاقتلناہ. ایک شخص تھا جس نے ہمارے خلاف خروج کیا، ہم نے اسے قتل کر دیا، اس کے کنبے کو قید کر لیا، یہ اسی کا گھرانہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ڈر گیا تھا یزید کہ نام حسین لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم نے جنہیں قتل کیا اس کا نام حسین ہے، چونکہ ڈرتا تھا نام حسین لینے سے. اور یہی تو اس کی شکست ہو گئی. کہتا ہے ایک شخص تھا، بس عزیزو پھر کیا تھا، جیسے اس نے کہا نا ایک شخص تھا، پھر کیا تھا، تڑپ کر دیکھا شریکت الحسین نے، سیدہ کونین کی شہزادی نے، عقیلہ بنی ہاشم نے، عالمہ غیر معلمہ نے، فاہمہ غیر مفاہمہ نے، علی کی شیر دل بیٹی زینب نے کس کی طرف دیکھا سید سجاد کی طرف. آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے ہوا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے ہوا. طے کیا ہوا؟ گویا آنکھوں کے ذریعے بن بولے زینب نے دربار امامت سے خطابت کی اجازت مانگی.
خطابت کی اجازت مانگی، ادھر دربار امامت سے خطابت کی اجازت ملی، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحسبن الذین کفروا، کافروں کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اس میں اس کے لیے کوئی خیر ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ آیت نہیں تھی، اس آیت نے یزیدیت کی عمارت ہلا کر رکھ دی ہے، عمارت تزلزل ہو گئی، عمارت ہلنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے دربار میں انقلاب پیدا ہونے لگا کہ آخر یہ کون خاتون ہے جس کی زبان میں یہ فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے، آیت کیا قیامت کا پڑھ رہی ہے، خدا کی قسم ترجمے کے ساتھ لطف لیجئے گا۔ بی بی کہہ رہی ہے کافروں کو گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے اس میں اس کے لیے کوئی خیر ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی عظمت پہ قربان، آپ کی اقتدار و اختیار پہ قربان، بی بی جب کافروں کو مہلت دینے میں بھلائی ہی کوئی نہیں تو پھر آپ نے مہلت کیوں دے رکھی ہے؟ کہتی ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے فقط اس لیے مہلت دے رکھی ہے تاکہ اس کے گناہ میں اضافہ ہو جائے، یہ بچے ہوئے گناہ بھی کر لے، کیونکہ جو یہ گناہ زیادہ کرتے جائیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ہم اس کے عذاب میں اضافہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے اور فرمانے اللہ اکبر۔ تو اب تو پتہ چلا نا ظالموں کو مہلت کیوں ملتی ہے، کمینوں کو نافرمانوں کو ڈھیل کیوں دی جاتی ہے، تاکہ جتنے اس کے گناہ کے حصے ہیں نا یا اس کے حصے کے گناہ ہیں وہ سارے گناہ، ہاں دیکھیں جاتا کہاں تک ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ یہ آیت آل عمران کی ہے، بہت توجہ دیکھو، آپ جو داد دیں گے وہ بی بی کو جائے گی۔ آیت آل عمران کی ہے نا، اور آل عمران کی بیٹی سے ٹاپک بنا رہی ہے، موضوع بنا رہی ہے۔ اچھا کمال تو یہ ہے حضور علی کہ آیت میں ذکر کفار کا ہے۔ اب وہ مولوی اور مسلمان توجہ کرے جو آج بھی یزیدیوں اور یزید کا طرفداری کرتے ہیں، اور وہ تو نمک حرام جو کھاتے بھی اسلام کا ہے اور بھوگتے بھی اسلام اور اسلام کے بانیوں کو ہے، اور کہتے ہیں یزید بھی رضی اللہ ہے۔ اگر یزید رضی اللہ ہے تو پھر رحمت اللہ کون ہے؟ کہتا اللہ کی رحمت کے معاف کر دے، تو یہی بات فرعون کے لیے کیوں نہیں کہتا، نمرود کے لیے کیوں نہیں کہتا؟ ہرگز اللہ نہیں بخش سکتا ظالموں کو۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ذرہ برابر خیر کرے گا اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، برائی بھی دیکھے گا۔ تو کمال تو یہ ہے، اب یزید کر طرفدار، یا تو اس گھرانے کی عظمت کا انکار کر کے کافر ہو جا، یا پھر مان کی جو زینب نے کہا ہے وہی سچ ہے، اور یزید کا اسٹیٹس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یزید کا اسٹیٹس بتایا ہے زینب نے، آیت میں ذکر ہے طفیل بھائی کفار کا، لا یحسبن الذین کفروا، کافروں کو سوچنا نہیں چاہیے، کافروں کو گمان نہیں کرنا چاہیے۔ تو آیت میں ذکر ہے کفار کا، بی بی مخاطب کر رہی ہے یزید کو، نہیں سمجھے؟ آیت میں ذکر ہے کفار کا، بی بی مخاطب کر رہی ہے یزید کو۔ تو گویا آج سے 1400 سال پہلے علی کی علی بیٹی نے، علی کی علی بیٹی نے دشمن کے دربار میں امامت کی موجودگی میں اب
اپنے اور پرائیوں کے بیچ میں یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ جو بھی حسین کی مخالفت کرے چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہے. سمجھ جو ہے یہ فتویٰ شہزادی زینب کا ہے اور امامت کی موجودگی میں ہے. کمال یہ کہ امامت کی تائید حاصل ہے. یا جو بھی حسین یا حسینیت کی مخالفت کرے چاہے جس رنگ میں کرے جس ڈھنگ سے کرے جس انداز سے کرے تقریر میں کرے یا تحریر میں کرے خیبر شکن کی بیٹی کے لہجے میں کافر ہے. تو اسٹیٹس تو بتا ہی دیا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے. یہاں اس کا اسٹیٹس بتایا سفیر روم کے کہنے پر چونکہ کہا تھا نا ایک شخص تھا بتایا کہ ایک شخص. اب یہ شخص کون تھا اب تک تو اس کا تعارف کرایا جس نے کہا ایک شخص تھا یعنی یزید کا. اب یہاں سے بی بی اپنے گھرانے کا تعارف کرا رہی ہے. دیکھیے آپ بھی مجھ سے فضائل سنتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے فضائل سنائیے علی کے فضائل. مولوی جو بھی فضائل بیان کرے گا یہ مولوی کے علم کی حد ہوگی. یہ اس گھرانے سے آپ فضائل سننے جا رہے ہیں علم جس کے در سے خیرات لیتا ہے اور کمالات جس کے در کا بھکارن بنے ہوئے ہیں. جو باب مدینۃ العلم کی بیٹی ہے آج اس سے علم لیجئے آج اس سے فضائل سنیے. اس سے نہیں یہ بیوی فضائل کریے بتا رہی ہے کہ ہم کون ہیں. سفیر لوگوں نے پوچھا نا یہ کون ہے اس نے تو کہا ایک شخص ہے. بتا رہی ہے بیوی کہ ہم کون ہیں. کہتی ہے اس کے بعد الحمدللہ الذی اختارنا للنبوہ واصطفانا للرسالہ وتوجنا بیت جان الشہادہ انطقنا بالحکمت صفارا والوحی کبارا الا ایہا السائل نحنو تعارف کرا رہی ہے. نحنو کا معنی ہم نحنو من نسل المختار وذریتہ الکرام جدی سید الانبیاء وابی سید الاوصیاء وامی سید النساء واخی سید الشہداء الذی کان یلاطفہ الجلیل ویناغیہ جبرائیل ویحرک مہدہ اسرافیل. سلمان هذا من قال الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برز الإيمان كله إلى الكفر كله. وسلمان هذا من قال فيه قال رسول الله أنا مدينة العلم وسلمان هذا أي الحزبين ضرب الله لها مثلا في كتابه بحزب الرحمن وبحزب الشيطان. وسلمان هذا أي الشجرتين ضرب الله لها مثلا في كتابه لشجرة طيبة والشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن. وإني أقول كما قال جدي رسول الله نحن الأولون نحن الآخرون نحن الشافعون نحن المسبحون نحن كلمة الله نحن خاصة الله نحن خزنة وحي الله وسدنته غيب الله. إنه أفسد أخي على دنياه وأفسد أخي عليه آخرته أرسل أخي إلى دار القرار وأخي أرسل إلى النار ودار البوار. هذا من بقية الكوثر وهؤلاء الجالسون من ذريته الأبتر. لیکن میرے پسینے آئے وہ کرنے کے لیے صلوات بھی نہیں. خدا کی قسم بیوی کا جو خطبہ تھا نا خطبہ نہیں لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا آج سورہ اسرافیل بھونک مان کر سورہ اسرافیل گونج رہا ہے. سناٹا سا چھا گیا.
اور سناٹا بھی کیسا. بیوی نے جب خطبہ پڑھنا شروع کیا ہر شے تھم گئی. ہاں اونٹوں اور گھوڑوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں وہ بھی سکوت اختیار کریں. دم بخود ہے مجمع, آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں 900 سفیروں کے اور کرسیوں پر جو بیٹھے ہوئے لوگوں کی, اور بیوی کا خطبہ جو ہے وہ سورہ اسرافیل کی طرح گونج رہا ہے. عربی میں جب آپ نے اتنا لطف لیا ہے تو اردو میں تو یقیناً لیں گے نا. میں نے اتنی محنت اس لیے کہ جو لطف عربی میں ہے نا وہ اردو میں نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو لطف لینا ہے. کروں ترجمہ. سفیر روم نے پوچھا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کون ہے؟ اس نے تو نہیں بتایا نا, اس نے تو کہا ایک بندہ تھا, ایک شخص تھا. اب میری بتا رہی ہے کہ ہم سنو یہ گھرانہ کون ہے. کہتی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چن لیا. اللہ اختارنا لنبوہ. یہ نہیں کہی بیوی نے کہ اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے میرے نانا کو نبوت کے لیے چنا. صرف نانا کے لیے نہیں کہا, ہمارے گھرانے کو, ہمارے گھرانے کو. ارے اللہ جانے یہ کیسا گھرانہ ہے, ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چن لیا. تو کم سے کم یہ مانو گے نا کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کے سب اسی گھرانے سے. سارا آواز پڑھ رہے محمد. ایک لفظ میرا نہیں ہے, بس کہیں کہیں ذرا سی وضاحت. آدم سے عیسیٰ تک کی نبوتیں ان کے گھرانے کا صدقہ, وہ سب انہی کے گھرانے سے. سارے انبیاء اس کے گھر سے, موسیٰ ان کے گھر سے, عیسیٰ ان کے گھر سے, نوح ان کے گھر سے, صالح ان کے گھر سے, ہود ان کے گھر سے, شعیب ان کے گھر سے, سلیمان ان کے گھر سے, داؤد ان کے گھر سے. یہ سب انہی گھرانے سے. بتایا ہم نبوت کا گھرانہ ہے. کل میں نے بتایا تھا نا مادن النبوہ, جس کی ماں نبوت کی کان ہو. تو بیٹی سمجھا رہی ہے کہ سارے نبی ہمارے جو آئے نا وہ ہمارے ماں کی صدقے میں آئی, ماں کے وسیلے سے آئے سارے, اور ہم ہمارا تعلق اسی گھرانے سے ہے یا ان کا تعلق ہم سے ہے. صلوات پڑھ دیجیے. لفظ رسالت ایک ایسا لفظ ہے جو بہت عام ہے. فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا. جبریل نے اپنے کو کہا انا رسول ربک, میں تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں. رسول کے معنی قاصد, پیغام پہنچانے والا, اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. ٹھیک ہے, پیغام اللہ کا پیغام جو بھی پہنچائے عربی زبان میں اسے رسول کہتے ہیں. اسی لیے بعض کتابوں کو بھی ہمارے یہاں عربی میں رسالہ کہتے ہیں, چونکہ پہنچا اس سے بات پہنچتی ہے. سمجھ گئے نا. اب بی بی کیا جملہ کہہ رہی ہے, اللہ اکبر. ہم تو سمجھتے ہیں نبی کا درجہ ہے, پھر اس کے بعد بڑا درجہ نبی کا, پھر اس سے بڑا درجہ رسول کا ہے نا, ہے تو ایسا ہی. لیکن بی بی کیا کہہ رہی سنیے, وَاسْتَفَانَا لِلرِّسَالَةِ, حمد اس اللہ کے لیے جس نے رسالت کے لیے ہمیں مصطفیٰ کر دیا. یعنی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں چن لیا, مصطفیٰ کر دیا. ہم نے بتایا تھا نا. اور کہتے ہیں اب دیکھیے انداز بیان دیکھیے گا, کوشش کروں گا نبھانے کی. بی بی خطبہ دے رہی, ہمیں رسالت کے لیے اسے مصطفیٰ نے کیا. آئی ہائی, تخت میں بیٹھا ہے یزید, امیر الاسلام یا امیر المومنین بنا ہوا ہے یزید, خلیفہ کہلا رہا ہے یزید, مسلمانوں کا سب سے بڑا بندہ بیٹھا ہے یزید, نمائندہ بھی ہے, اپنے کو رہبر بھی کہہ رہا ہے. اور بی بی کیا کہہ رہی ہے, وَاسْتَفَانَا لِلرِّسَالَةِ, رسالت کے لیے ہمیں مصطفیٰ کر لیا. اور یہ گندا ناتراش یزید بدبخت کم بخت,
یہ کندھا ناتراش یزید، یہ بدبخت، یہ پلید، یہ ولید یہ تخت پر بیٹھ کر اکڑ رہا ہے کہ ہم نے حسین کو مار کے مٹا دیا. زینب کہتی نہیں نہیں، اس اندھے بے بصیرت و بصارت کی آنکھیں نہیں ہے. یا یہ تو بظاہر آنکھ تو ہے پر دل اندھا ہو گیا، اور جو دل کا اندھا ہوتا ہے وہ آنکھ کا زیادہ اندھا ہوتا ہے. بی بی کہتی ہے دل کا اندھا ہے، ورنہ وتوجنا بیت جان الشہادہ، ورنہ ہم گئے اس اللہ کے لیے جس نے شہادت کے سارے تاج ہمارے سروں پہ رکھ دیے. کاش کہ میں تمہاری بارگاہ شہادت کے سارے تھے. کس چیز کی شہادت دیتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی، اشہد ان علی ولی اللہ. موت حق ہے، برزخ حق ہے، سوال و جواب حق ہے، اس کی گواہی دیتے ہو. شہادت کے سارے تاج. ارے سونے کا تاج پہننے سے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. اللہ جسے رسالت کا تاج پہنا ہے، شہادت کا تاج پہنا ہے، نبوت کا تاج پہنا ہے. اصل بادشاہ تو وہ ہے. صلوات پڑھے محمد. لطف آ رہا ہے؟ آگے بڑھوں. بیوی کے جملے اپنا کچھ نہیں، آگے چل کر کہتے ہیں سنیے بیوی کے جملے. انتقرا بالحکمت صفارا والوحی کبارا. میری طرف دیکھیے گا، کہتی ہے سن ہمارے بارے میں کہ ہم ہیں کون. دنیا کے بچے، دنیاوی بچے بچپنے میں آؤں گاؤں کرتے ہیں. ارے بھائی بچپنے میں 1 سال کا ہو جائے 2 سال کا ہو جائے، آؤں گاؤں کے سوا، رونے دھونے کے سوا اسے کچھ آتا ہے؟ تو کہہ رہے دنیاوی بچے آؤں گاؤں کے سوا کچھ نہیں کرتے، آؤں گاؤں کرتے ہیں. اور جب بڑے ہوتے ہیں بولنا سیکھتے ہیں تو بولتے بھی ہیں تو خواہشوں سے بولتے ہیں، خواہشوں سے یا خواہش کے لیے بولتے ہیں. پانی چاہیے، کھانا چاہیے. تو یہ دنیاوی بچے ہیں. توجہ، بچپنے میں آؤں گاؤں کرتے ہیں، بڑے ہو کر بھی خواہشوں سے بولتے ہیں. جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ لطف لیں گے. کہ بچے آؤ گاؤں کرتے ہیں لیکن حمد اس خدا کی، ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جب ہم بچپنے میں وہ حمد اس اللہ کی جو ہمیں گہوارے میں بلواتا ہے تو حق کے ساتھ کھڑے ہو کر بولتے ہیں تو وہی الہی. اتنا ہی صلوات پڑھ دے. ایک جملہ ایک ہے، معنی انیک ہیں. بچپنے میں بولواتا ہے ہمیں گہوارے میں، اور بچپنا بھی نہیں کہا، گہوارے میں. اللہ اکبر. یعنی بیوی نے بتایا کہ ہم اس علی کی بیٹی ہیں جو آیا کعبے میں اور ابھی ماں کی آغوش میں تھا اور آتے ہی قرآن نازل نہیں ہوا اور پورا قرآن پڑھ دیا. اس نبی کی نواسی ہے کہ جب وہ آئے بڑے ہوئے تو ان پر وحی کا نزول شروع ہوا. بڑے ہو کر بولتے ہیں وحی الہی کے ساتھی تو کچھ بولتے ہی نہیں، جو بولتے ہیں وہی ہوتی ہے. ہر ائمہ نے آ کر کے انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی بتاؤں گا، آ کر کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اپنی امامت کو پہچنوایا ہے ہر امام نے. اور اتنا کہنے کے بعد بی بی نے سفیر روم کو کہا، دیکھے گا او سفیر روم، تو جو میرے بارے میں پوچھ رہا ہے یزید سے،
تو یہ یزید پلید ابن ولید کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ اسے خود اپنے باپ کا پتہ نہ ہو وہ دوسروں کے بارے میں کیا بتائے گا؟ شہزادی کہتے ہیں ہمارے بارے میں جاننا چاہتا ہے سفیر روم تو سن ہم کون ہیں؟ نحنو من نسل المختار وذریتہ الکرار، ہم احمد مختار کی نسل سے ہیں، حیدر کرار کے قبیلے سے۔ جمع ہوں گی اتنی فضیلتیں، اتنی سیادتیں، اتنے کمالات۔ ابھی تو بی بی نے فضیلتوں کی قطار باندھی ہے، ابھی تو قطار باندھی ہے۔ ہم احمد مختار کی نسل ہیں، حیدر کرار کے قبیلے میں، اور آگے چل کر جو کہا سیدوں تمہارے لیے بھی بڑا شرف ہے۔ کہتی ہمارے بارے میں جاننا چاہتا ہے، سن، جدی سید الانبیاء ابھی سید الاوصیاء امی سید النساء۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے سن، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا وصیوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، میرا بھیا شہیدوں کا سردار۔ بھائی دربار کس کا؟ یزید کا ہے۔ فضائل کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ اس گھرانے کا ہے۔ اور دیکھیں کمال یہ ہے کہ حق کہتے ہیں فضیلت ہے ہی وہ جو دشمن بیان ہے، اور تعارف کرایا جاتا ہے دشمن کے دربار میں۔ اگر میں یہاں تعارف کراؤں تو آپ مان لیں گے، ہے نا، لیکن دشمن کے یہاں جاؤں گا تو ہماری ایک ایک عیب کو ڈھونڈے گا، کوئی کمی تو نہیں۔ اور بی بی نے جتنے فضائل بیان کیے کسی کی مجال نہ ہوئی کہ کہیں پر روکے یا ٹوکے، کہیں پر روکے یا ٹوکے۔ اس کا مطلب کہ جو کہہ رہی ہے حق کہہ رہی ہے۔ میرا نانا جدی سید الانبیاء، میرا نانا نبیوں کا سید۔ بتا دیا بی بی نے 1400 سال پہلے، ہر ایرے غیرے کو سیدنا نہ کہنا۔ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، جس کی نسل کا پتہ نہ ہو، جس کی اصل کا پتہ نہ ہو، سیدنا نہ کہنا۔ اگر دیکھنا ہے سید کون ہے تو یہ دیکھو، سند موجود ہے۔ میرا نانا نبیوں کا سید، میرا بابا وصیوں کا سید، میری ماں عورتوں کی سید، اور میرا بھیا شہیدوں کا سید۔ اور فقط سید نہیں، ایسا ویسا سید نہیں، کیسا سید؟ اخی سید الشہداء الذي كان يلاطفه الجليل ويناغيه جبرائيل ويحرك مهده اسرافيل۔ بس زینب کہتی ہے سن، میں اس حسین سید کی بہن ہوں جس کے ناز اللہ اٹھاتا تھا۔ روک لیا اللہ جس کے ناز اٹھاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ اللہ کسی کی ناز اٹھاتا ہے۔ اگر ناز برداری کی ہے تو اس گھرانے کی حسین کی ہے۔ اگلا فقرہ رکا ہوا ہے کہ جیسے خطابت فن ہے، سماعت بھی فن ہے۔ نہ ہر ایک کو پڑھنا آتا ہے، نہ ہر ایک کو سننا آتا ہے۔ جسے سننا آتا ہے، سماعت آتی ہے، اہل علم کے لیے، اہل ادب کے لیے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اور رسول سے حسین کا کیا رشتہ جوڑا ہے، کیا رشتہ جوڑا ہے، اور واقعے کو کیسے ایک لفظ میں پرو دیا ہے۔ سمندر کو کوزے میں، فضائل کے سمندر کو القطرہ کہتے ہیں، قطرے میں پرو دیا۔ کہتے ہیں میں اس حسین سید کی بہن ہوں جس کے ناز اللہ اٹھاتا تھا اور جس کے آگے نبی سر نہیں اٹھاتا۔ وہ مجھے ریسپانس نہیں ملا جو ملنا چاہیے۔ سر
نبی سر نہیں اٹھاتا. کیا حسن ہے، کیا ادب ہے. جس حسین کے سامنے نبی سر نہ اٹھائے، سر اٹھانے نہ اٹھانے میں کتنا حسن ہے خدا کی قسم. یہ اہل ادب پر آشکار ہے. بی بی نے اسے جملے میں بتا دیا، بھول گئے یزید اور اس کے ناپاک درباریوں. ارے یاد کرو آج سے 50 سال پہلے ہونے والے اس واقعے کو، جب سید الانبیاء مرسل اعظم نبیوں کے سردار مسجد نبوی میں اللہ کے لیے سجدے میں تھے، سجدے میں تھے، اور ادھر حسین آگے بڑھے صحابہ کرام کے درمیان چیرا لگاتے ہوئے، صحاباؤں کو کچلتے ہوئے، کسی کے پشت پہ پیر رکھتے ہوئے حسین آگے بڑھے اور پشت رسول پر جا کر بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ بیٹھ گئے. پشت رسول پر جماعت ہو رہی تھی، سب کو رونتے کچلتے مسلتے نبی کی پشت پر بیٹھ گئے. ادھر نبی بھی اپنی تسبیح پوری کر کے اٹھنا چاہ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ وحی کا دباؤ بڑھا. جبریل نازل ہوئے اور کہا حبیب اللہ کہتا ہے خبردار سر نہ اٹھانا. جبریل 3 سے زائد مرتبہ سبحان اللہ کہہ چکا، 5 بار 7 بار 9 بار 11 بار 13 بار. یہ تاک کے اعتبار سے میں کہتا جا رہا ہوں. کب تک؟ جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے حسین سوار رہے تب تک. حسین سوار رہے تب تک سر نہیں اٹھانا. اور خدا کی قسم کسی جھوٹی روایت میں بھی، چھوٹی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا ہے کہ نبی نے سر اٹھا لیا. نہیں ہے نا، بیٹھے سجدے میں سر آپ رکھے رہے جب تک حسین خود نہ اترے. دیر تو اتنی ہوئی کہ جو پڑھنے والے تھے صحابہ کرام نماز، وہ بار بار سر اٹھا کے نبی کا تو ایک ہی سجدہ ہوا، اللہ جانے صحابہ کے کتنے سجدے ہوئے. دیکھ رہے حسین پشت پہ نبی سجدے میں، پھر سجدے میں گئے. اللہ جانے ایک نماز میں کتنے سجدے کیے. اب اللہ جانے صحابہ حسین کو سجدہ کر رہے تھے یا اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، لیکن نماز باطل نہ نبی کی ہوئی. بھائی سمجھانا یہ ہے حضور، نماز باطل نہ صحابہ کی ہوئی اور نہ ہی نبی کی ہوئی. سجدے سے سر اٹھا رہے. حالانکہ اگر آپ امام سے پہلے یہ حرکتیں 2 بار کریں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی نا، بالکل باطل ہے. لیکن اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے حسین. یہ بار بار صحابیوں کا سر اٹھا کے حسین کو دیکھنا اور نماز کو باطل نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ نماز اور حسین الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. نماز ہی حسین ہے، حسین ہی خدا کی قسم. نبی نے دیکھو جب حسین کی موجودگی میں پشت پر بیٹھنے سے میری نماز باطل نہیں ہوتی تو پھر ذکر حسین سے کسی نکاح کیسے ٹوٹ جائے گا. صلوات پڑھے نا محمد. تو اب پھر ایک جملہ ہے آج بس. تو بار بار صحابہ سر اٹھاتے رہے، نبی ایک ہی سجدے میں اٹھ ہی نہیں رہے. وہ وقت آیا کہ حسین خود اترے. اب بیوی اسی کو سمجھا رہی ہے کہ میں کس حسین کی بہن ہوں اور کس حسین سے تو نے ٹکر لیا ہے. ہائی جاگو. کہتی سن، نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے. نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، نہیں اٹھایا حسین کے لیے. اور
نہ اٹھا کر نبی نے بتایا امتوں کو 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو، لیکن 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تیری محبت نہیں، حسین تیری محبت نہیں. کعبے پہ سجدہ کر لو، کعبے کی چھت پہ سجدہ کر لو. عبادت جبھی قبول ہے جب دل میں حسین کی محبت ہے. صلوات پڑھے محمد. اگر میں اس حسین سجد کی بہن ہوں جس کے ناز اللہ اٹھاتا تھا، الذی کان یلاطفہ الجلیل ویلاقیہ جبریل. اب کہتے ہیں میں اس حسین کی بہن ہوں کہ جسے میکائیل لوریاں سناتا تھا اور اسرافیل جس کا جھولا جھولا. اللہ اکبر. اس حسین کی بہن ہوں جسے اسرافیل لوریاں سناتا تھا، میکائیل جس کا جھولا جھولا. آگے چل کر کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد اب دیکھیے یہی تو کمال ہے. لوگ کہتے ہیں مجلس میں جہاں دیکھو یہ علی علی کرتے ہیں تو سنت زینب ہے خدا کی قسم، سنت انبیاء ہے خدا کی قسم. یہاں تک حسینیت کا تعارف کرانے کے بعد اب بی بی فوراً مڑی. تعارف ہے اسی گھرانے کا، ہے بھی وہی گھرانہ. ہاں کہتی ہے اے سفیر روم سل من ہاذا. اللہ اکبر. اب تک تو خود کراتی رہی، اب کہتی ہے اسی یزید پلید سے پوچھ. تو سوال کروا رہی ہے اسی تم بریدہ یزید سے پوچھ. کیا پوچھ؟ کہ کس کا بابا تھا وہ. اللہ اکبر. یہ یزید ابن معاویہ ہے اور ہم زینب ابن علی ہیں. اللہ اکبر. جاگو جاگو، اس سے پوچھ. میں تو بتاؤں گی ہی مگر اس سے پوچھ، اور ہے مجال تو یہ انکار کر کے دکھائے. اسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ چڑھ چڑھے. اسے کہتے ہیں حق کا ڈنکا بجنا، اور حق کا ڈنکا بجا دیا ہے زینب نے. یزیدی سمجھ رہے تھے ہم قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں، حسین جان رہے تھے تو مبلغہ حسین بن کر جا رہے ہیں. اور خدا کی قسم مبلغہ بن کر گئی ہے. حسینیت کو پہچنوایا ہے زینب نے، حسینیت کا تعارف کرایا ہے زینب نے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر آدم نے علم میں تبلیغ کی، نوح نے کشتی میں تبلیغ کی، ابراہیم نے آگ میں تبلیغ کی، موسیٰ نے عصا میں تبلیغ کی، عیسیٰ نے دار پر تبلیغ کی، تو زینب نے اپنے خطبے کے ذریعے کہتے سلمان حاضا اسی تم بریدہ یزید سے پوچھ کہ کس کا بابا تھا وہ، کہ جدھر وہ مردہ تھا حق بھی اسی کے پیچھے. کوئی چھوٹی بات ہے بھائی. آئیے تو آپ سب جانتے ہیں کہ رسالت مآب کی مانگی ہوئی دعا ہے اللہم ادرک الحق حیث ما دارانی. پروردگار حق کو موڑ دے ادھر، مڑ جائے علی جدھر. لے جملے کو حق کو موڑ دے ادھر، مڑ جائے. یہی تو کہا ہے نا نبی نے ادرک الحق حیث ما دار. یہ تو نہیں کہا پروردگار جدھر جدھر حق مڑے علی کو توفیق دے ادھر ادھر. نہیں، جملہ ایسے نہیں ہے، جملہ الٹ ہے. جدھر جدھر علی مڑے حق ادھر ادھر مڑے. معلوم ہوتا ہے پیغمبر اسلام کو بھی حق پر تھوڑا بھروسہ تھا، علی پر زیادہ ہے. حق ادھر ادھر جا سکتا ہے لیکن علی ادھر ادھر نہیں جا سکتے. اس لیے کہا حق کو ادھر پھیر، جدھر علی
بولو نا بھائی. اور یہی وجہ تو ہے حضور علی کہ جب 3 کے بعد مولا کائنات منبر رسول پر آئے, پہلی سیڑھی کو کچلتے ہوئے, دوسرے سیڑھے کو رونتے ہوئے, تیسرے کو مسلتے ہوئے اسی جگہ پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتا. تو چاہتے ہی جو علی نے پہلا خطبہ کہا ہے اس کا پہلا جملہ یہی ہے, الحمدللہ الذی علی احسانہ قد رجع الحق علی مکارہ. حمد اس اللہ کے لیے کہ آج حق اپنی جگہ لوٹا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. پتہ چلا, پتہ یہ چلا کہ جگہ جائز بھی ہو, جگہ صحیح بھی ہو, تو کسی نااہل کے بیٹھنے سے حق نہیں بنتا اس کا. علی جہاں بیٹھ جائے حق وہی آ جاتا ہے. تو بیوی کہتی ہے, بتاؤ کس کا بابا تھا وہ, جدھر وہ مردہ تھا حق بھی مردہ تھا. پھر کہتی ہے یہ کیا بتائے گا, پوچھ اس سے کس کا بابا تھا وہ جسے نبی نے کل ایمان کہا, کس کا بابا تھا وہ جسے پیغمبر نے کل اسلام کہا, کس کا بابا تھا وہ جسے نبی نے کل قرآن کہا. یہ نہیں بتائے گا وہ ہمارا بابا ہے. کس کا بابا ہے, ہمارا بابا. وہ جسی سے کون ہے وہ جسے نبی نے کہا نا مدینۃ العلم, جسے نبی نے شہر علم کا دروازہ کہا ہے. اچھا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی نے شہر علم کہا, تو یہ شہر علم کیوں کہا بھائی؟ علم کا دریا کیوں نہیں کہا, علم کا سمندر کیوں نہیں کہا, علم کا چراغ کیوں نہیں کہا, علم کا سورج کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ عام طور پہ عاشق بھائی جس کے پاس زیادہ علم ہو تو کہا جاتا ہے علم کا سورج ہے, بحر العلوم علموں کا سمندر ہے, ہے نا, بحر العلوم علموں کا سمندر ہے لقب. شمس العلماء علماء کا سورج, ایسے ایسے لقب ملتے ہیں. لیکن کمال جاؤ رسول اللہ جس کی زبان وحی الہی ہے, جس کی زبان پر وحی کا پہرا ہے, جو بولتا ہی وہی ہے, جو وہی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. نہ علم کا سمندر کہا, نہ علم کا چراغ کہا, نہ علم کی روشنی کہا, نہ علم کا دریا کہا. کیوں؟ اس نبی نے کہا بھی تو شہر کہا, اور مدینہ کہتے ہیں اس بڑے شہر کو جس میں ضرورت کے سارے سامان موجود ہو, سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک. ورنہ شہر کو عام طور پہ مدینہ نہیں بلد کہتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد, مجھے شہر کی قسم, مکہ کو بلد کہا. شہر مکہ ہے حالانکہ گھر اللہ کا ہے. کہاں بیٹھے ہیں تمہیں لطف نہیں لے رہے بھائی, مکہ میں اللہ کا گھر ہے نا, بیت اللہ ہے, بیت اللہ کو تو بلد کہہ رہا. شہر چھوٹا شہر, اسے جو شہری انتخابات ہوتے ہیں اسے بلدیہ انتخاب کہتے ہیں. تو جہاں اللہ کا گھر ہے پروردگار, گھر تیرا ہے پھر بھی وہ بلد ہے. یہاں گھر نبی کا ہے اور یہ مدینہ ہے. اور یہ یاد رکھے گا مدینہ کا پہلے نام مدینہ نہیں تھا, یسرب تھا. ہاں کیا تھا اس کا نام؟ یسرب, جس کا میں نے پھر کبھی بتاؤں گا. یسرب تھا اس کا نام, نبی کے آتے ہی مدینہ. سوچئے فضیلت میں جب اللہ کا شہر نبی کے شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بازاری ماؤں کے بیٹے فضائل کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد. مگر علی کو مدینہ کہا, شہر کا دروازہ. کیوں کہا مدینہ شہر جس میں سب کچھ؟ نبی نے بتایا کہ دیکھو اگر سورج کے پاس جاؤ گے
تو فقط حرارت ملے گی، شعاعیں ملیں گی، تپش ملیں گی. دریا کے پاس اور سمندر کے پاس جاؤ گے تو پانی ملے گا، زیادہ سے زیادہ موتی مونگرے مل جائیں گے، مچھلیاں مل جائیں گی، کچھ اور دریائی چیزیں مل جائیں گی، ہیرے جواہرات مل جائیں گے. اور چراغ کے پاس جاؤ گے تو تھوڑی بہت روشنی مل جائے گی. یعنی ساری ضرورتیں نہ سورج پورا کر سکتا ہے، نہ روشن چراغ پورا کر سکتا ہے، نہ دریائیں پوری کر سکتی ہے، نہ نہریں پوری کر سکتی ہے. لہذا فرمایا نہ سورج کہا، نہ چاند کہا، نہ دریا کہا، نہ سمندر کہا تو مدینہ کہہ کے بتایا کہ کائنات کی جتنی ضرورتیں ہیں، جو جو ضرورتیں تمہیں حاصل ہے وہ سب علی کے پاس ہوگا. بایولوجی کا علم چاہیے علی کے پاس ہو، ٹیکنالوجی چاہیے علی کے پاس ہو، سائنس چاہیے علی کے پاس ہو، جغرافیہ چاہیے علی کے پاس ہو، قرآن چاہیے، فرقان چاہیے، زبور چاہیے، انجیل چاہیے، توریت چاہیے، صحیفہ چاہیے، صحف ابراہیم چاہیے، صحف موسیٰ چاہیے. ارے تمہیں وید چاہیے علی کے پاس ہو، گیتا چاہیے علی کے پاس ہو، رگ وید چاہیے، یجروید چاہیے، قرآن چاہیے، جو چاہیے علی کے پاس ہو. علی نے، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ آپ کو لگا کہ میں نے لفاظی کر دی اور مظفر بھائی بھی خوب مزے لے رہے ہیں، آج تو مولانا لفاظی میں لگے. لفاظی نہیں کیا، میں نے حقیقت بیان کیا. یہ کائنات میں مولانا منصور، یہ میرا مولا ہے علی، کائنات میں میرا مولا ہے. کانفرنس ہوئی نا، میں نے کہا اگر علی کو مان لو آج بھی انصاف کا بول بالا ہو جائے. یہ میرا مولا ہے، کسی کا رہبر نہیں، ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا امام، ہمارا علی ہے، جس نے یہ کہا اگر ہمارے لیے مسند عدالت بچھا دی جائے، مسند عدالت بچھا دی جائے تو ہم قرآن سے فیصلہ نہیں، اہل توریت کو توریت سے جواب دیں گے، اہل زبور کو زبور سے جواب دیں گے، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیں گے، اہل قرآن کو قرآن سے جواب دیں گے، ہر مذہب والے کو اس کی کتاب سے جواب دیں گے کہ ہر مذہب پکار اٹھے گا کہ عدل ہوا ہے. کوئی اور تو بتاؤ آج کسی میں دم ہے کہ اس کے مذہب سے فیصلہ کرا دے سوائے علی کے؟ اس لیے علی کو کیا کہا؟ مدینہ ہاں. اور بی بی کہتی کون کس کا بابا ہے؟ جو مدینہ علم ہے. تھک تو نہیں گئے بھائی؟ بلے سلمان پڑھو. بارہ دیگر جزاک اللہ. اب بی بی کہتی ہے، سنیے کیا کہتی ہے بی بی. اجل حزبین، اے سفیر روم، اسی کندہ ناتراش یزید سے پوچھ کہ وہ کون سے دو گروہ ہیں، جاگو، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور اسے قرآن کی بیٹی کہہ رہے ہیں. دو گروہ ہیں اور ذکر بھی اس کا قرآن میں ہے. ایک گروہ کو حزب اللہ کہا، دوسرے کو حزب الشیطان کہا. کتنی بڑی بات ہے بھائی. ایک کو حزب الرحمن، دوسرے کو حزب الشیطان کہا. جب بی بی یہاں تک پہنچی نا تو یزید کا سر شرم سے جھکتا جا رہا تھا، کیونکہ حقیقت بیانی ہو رہی تھی. دنیا جانتی تھی کون کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے. یزید
کو سر چھپانے کی جگہ مل نہیں رہی تھی. یزید تو چاہ رہا تھا کہ کاش دھرتی پھٹے یا میں اس میں سما جاؤں, کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہو. آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں, بتا دیا یہ تو علی کی بیٹی ہے. کاش اگر علی سے سابقہ ہوتا. یہ اسی علی کی بیٹی ہے نا جس نے کل تیرے دادا کو مارا, تیرے نانا کو بتایا, مزہ چکھایا سب کچھ. تو کہتے پوچھ کون سے دو گروہ ہیں, ایک اللہ کا گروہ ہے, ایک شیطان. نہیں بتا پایا, بولی سلمان آجا پوچھ, نہیں بتایا نا. تو زینب نے شہزادی نے دو اشارے کیے, دیکھے گا میری طرف, ایک اشارہ سجاد کی طرف, ایک اشارہ یزید کی طرف. کہ یہ نہیں بتائے گا کون رحمان کا گروہ ہے کون شیطان کا گروہ ہے. میں بتاتی ہوں سن, یہ جو ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں جکڑا ہے یہ رحمان کا گروہ ہے, جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ شیطان کا گروہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جس نے اللہ اور رسول سے تولا کی, اولئک حزب اللہ, وہی تو حزب اللہ ہے, وہی حزب اللہ. اور یاد رکھو حزب اللہ غالب ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. منصور صاحب سو رہے ہیں, حزب اللہ غالب ہے. اور اسے کیا کہا, حزب الشیطان. کیوں کہا, قرآن ہے بھائی, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. اللہ کہہ رہا ہے شیطان نے اس کے نفس پہ قبضہ کر لیا, اس کے دل پہ قبضہ کیا. فانساہم ذکر اللہ, اور اسے ذکر اللہ بھلا دیا. ذکر اللہ کون ہے, مولوی کو تو ذکر اللہ کہو تو بس اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے. 5 معصومہ کا یہ قول ہے, نحن ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہم ہیں. قرآن کہہ رہا شیطان نے اس کے دل پہ قبضہ کر لیا اور اسے ذکر اللہ یعنی اہلی اور اہل بیت بھلا دیا. اس نے فانساہم ذکر اللہ, تو جس نے اللہ کا ذکر بھلا دیا, اولئک حزب الشیطان, وہی شیطان کا گروہ ہے. اور الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. قرآن کہتا ہے جو شیطان کا گروہ ہے وہ خسارے میں ہے. ہاں, اور رحمان کا گروہ بولو. اب میں رک کر کچھ عرض کروں, تھکے نہیں ہو تو سلوات پڑھو. کیا چھوڑوں, وقت ہی نہیں ہے خدا کی قسم. میں قربان جاؤں بی بی کے جملے کی صداقت پر. بی بی نے آج سے 1400 سال پہلے سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ حزب اللہ ہے, یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ حزب الشیطان ہے. قربان جائیے بی بی کے جملے کی صداقت پر. آج 1400 سال گزر گئے, 1400 سال گزر گئے, کتنے حالات بدلے, کتنے ماحول بدلے, کس قدر کیا کہتے ہیں حالاتوں نے کروٹیں بدلی ہے. اور اس درمیان میں کتنی حکومتیں آئی, کتنی سلطنتیں آئی, کتنی پارٹیاں آئی, کتنے لشکر آئے, کتنی سپاہیاں آئی, اور ان کے کتنے اچھے اچھے نام بنے. کہاں بیٹھے ہو, بڑی بڑی پارٹیاں آج کے دور میں دیکھ لو, بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, بڑے بڑے لشکر ہے نا, لشکر ہے. انصاف کے ساتھ بتاؤ کسی کا نام حزب اللہ ہے؟ بتاؤ نا بھائی. اچھے اچھے بڑی اچھی اچھی پارٹیاں ہیں, بڑے اچھے اچھے نہیں لوں گا ممبر سے, لیکن ہے کسی کا نام حزب اللہ؟ بھائی اللہ نے اس کے ذہن میں یہ نام رکھا ہی نہیں. لیکن ایک پارٹی ہے جو حزب اللہ ہے, ایک ہے جو, اور
وہی ہے جس سے امریکہ بھی ڈرتا ہے، اسرائیل بھی ڈرتا ہے، ساری دنیا ڈرتی ہے، اور پتا ہے حزب اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے بھائی؟ اب تو جمال حیدر قاسمی کو یہ کہنے کا حق ہے، بی بی نے 1400 سال پہلے سجاد کی طرف کر کے اشارہ کر کے کہا تھا یہ حزب اللہ ہے، تو کہنے کا حق ہے کل بھی حزب اللہ ہمارے پاس تھا، آج بھی حزب اللہ ہمارے پاس۔ صلوات پڑھ دے، صلی علی محمد وآل محمد۔ کم سے کم ابھی 20-25 منٹ کی مجلس اور ہے، کہو تو یہیں ٹرن لے لو اور کہو تو آگے بڑھاؤ۔ بسم اللہ۔ آپ کا مزاج کہہ رہا ہے کہ ٹرن لے لو، ٹھیک ہے، بہت کچھ چھوڑ دیا میں نے، بس 2-4 جملے کہہ کر ہی ختم، مسائل پر آ جاؤں کیونکہ گھنٹہ بھر سے زیادہ ہو چکا ہے، 20 منٹ کے مسائل بھی ہونے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی بہت کچھ ہے۔ حزب اللہ ہمارے ہے نا، الحمدللہ۔ پھر کہتی ہے بی بی سلمن ھذا ای الشجرتین، کسی سے پوچھ وہ کون سے 2 شجرے ہیں۔ پہلے تو حزبین کہا نا، 2 گروہ، اب کہا شجرتین، شجرہ، وہ کون سے 2 شجرے ہیں جس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ایک کو اللہ نے شجرہ طیبہ کہا ہے، دوسرے کو شجرہ خبیثہ ملعونہ کہا ہے۔ بی بی کہتی ہے نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں، سن، جو خاردار توق پہنا ہے یہ شجرہ طیبہ ہے، جو تاج پہنا ہے وہ شجرہ خبیثہ۔ بی بی نے حقیقت کھول کر رکھ دی خدا کی، کہتی ہے انی اقول کما قال جدی رسول اللہ، میں وہی کہتی ہوں جو میرے نانا رسول خدا نے کہا۔ بی بی نے بتایا میرا قول نہیں، میری زبان میں بھی میرے نانا کا قول ہے۔ میرے نانا نے کہا تو نحن الاولون نحن الاخرون، ہم ہی اول ہیں، ہم ہی آخر ہیں، ہم ہی شفاعت کرنے والا ہے، ہم نے ہی سب سے پہلے اس کی تسبیح پڑھی، ہم ہی اللہ کا کلمہ ہے، ہم ہی اللہ کا خزانہ ہے، ہمیں اس کی مادیانیات پر قابض ہے۔ اب جو بی بی نے کہا جاگو سیدوں خدا کے لیے، کہتی ہے سن سفیر روم، سن درباریوں تم بھی سن اور اپنا سر دھن، سن اس کا دادا، یہ جو اشارہ یزید کی طرف، سمجھنا آپ کا کام ہے، نام نہیں لینا، سمجھنا کون ہے۔ کہتے سن اس کا یعنی یزید کا دادا میرے نانا سے لڑا، اس کا دادا میرے نانا سے لڑا، اس کا باپ میرے بابا سے لڑا، یہ ملعون میرے بھائی سے لڑا، پر بگاڑا اس نے بھی کچھ ہے میرے بھائی کا، اور بگاڑا بہت کچھ ہے میرے بھائی نے بھی اس کا۔ اللہ کے لیے حلالیوں کی طرح شریکت الحسین، علی کی علی بیٹی دشمن کے دربار میں کہہ رہی ہے اس نے میرے بھائی کا کیا بگاڑا اور میرے بھائی نے اس کا کیا بگاڑا۔ کہتی ہے سن، اس نے میرے بھائی کو مار دیا، وہ دار البقا جنت کی طرف گیا، میرے بھائی نے اسے زندہ رکھ کر بھی جہنم میں چھوڑ دیا۔ ایک جملہ تو اور ہے، انہو افسد اخی علی دنیا ہو وہ افسد اخی علیہ آخرت۔ تو سن، اس نے میرے بھائی کو مارا نا، یہ بچ گیا، یہ سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ بی بی کہتے ہیں نہیں سن، اس نے کیا بگاڑا ہے اور حسین نے کیا بگاڑ اس کا چھین لیا۔ کہ سن، اس نے میرے بھائی کی دنیا چھین لی، میرے بھائی نے اس سے آخرت چھین لی۔ اس سے زیادہ صلوات پڑھ دے۔ ہماری طبیعتوں کی وجہ سے میں پھر رہا ہوں، ورنہ جی تو بہت چاہ رہا تھا میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن بس ترجمہ کر کے اس نے میرے بھائی کی دنیا چھینی،
میرے بھائی نے اس سے آخرت چھین لی، اور پھر کہتی ہے ابھی تو بابا کا تعارف کرایا نا، اور اب جو اپنی ماں کا کیا تعارف، ماں کے ذریعے تعارف کرانا یہ اسی گھرانے کا طریقہ ہے، اور کسی میں تو ہمت بھی نہیں ہے۔ کہتی ہمارے بارے میں جاننا چاہتا سفیر، سن ہم سب جو یام فاطمیہ بھی ہے، لطف لینا ہے، جملہ مجھے کہنا تھا بہت سنوارا ہوں اس کو، یام فاطمیہ کے اعتبار سے لطف لینا آشف بھائی، لیکن سن ہم کون ہیں؟ ہم سب جتنے بھی تھے اس پاک دامن بی بی کی اولاد ہیں، جس کے جسم کو اس کا لباس بھی نہیں جانتا۔ اگلا فقرہ خدا کی قسم، ایک لفظ ہے سنسار، جس کے معنی ہے زناکار کو پتھر سے مار کر ہلاک کر دینا، سمجھنا؟ کہتے ہم سب تو اس پاک دامن بی بی کی اولادیں ہیں جن کے جسم کو ان کا لباس بھی نہیں جانتا، مگر یہ یزید اور جتنے اس کے حلالی موالی بیٹھے ہیں، ان میں سے اکثریت کی مائیں سنساری کے قابل ہیں۔ احتیاط سے جملہ کہا، یہاں تک جب پہنچی ہے زینب، سب کو چھوڑ دیا میں درمیان میں، تو سفیر روم ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا۔ رومی تھا، مسلمان نہیں تھا، روم سے چل کر آیا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس خطبے کی فصاحت و بلاغت نے بتا دیا یہ گھرانہ کون سا گھرانہ۔ نبی کا نام سن چکا تھا، علی کی شجاعت کے چرچے روم تک پھیلے ہوئے تھے، سمجھنے میں دیر نہیں لگی، فوراً سمجھ گیا خاندان نبوت و ولایت کا گھرانہ ہے۔ اب مظفر بھائی، لطیف بھائی بتاؤ، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ خاندان ولایت کیا ہے، خاندان نبوت کیا ہے، پھر وہ اندھیرے میں رہ سکتا ہے؟ جمال الدین ہی رہتا ہے، حیدر بنا ہے، اس کا روشنی ملی، جب سمجھ گیا یہ خاندان نبوت و ولایت کا گھرانہ ہے، ہوا کیا، اور یہی ہونا چاہیے، اور یہی ہو رہا ہے۔ کوئی جلتا ہے تو جلا کرے، مرتا ہو تو مرا کرے، کسی کو بری لگتی ہے تو لگے، معلوم ہو گیا یہ خاندان نبوت و ولایت کا گھرانہ ہے۔ سفیر روم رومی ہو کر، عیسائی ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا، چل کر کے یزید کے قریب گیا، اور جانے کے بعد بے ساختہ کہتا ہے اے یزید، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تیرے آبا و اجداد پر لعنت کرے، ملعون جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ اس حالت میں ہو، تجھ جیسا بدبخت تخت پر بیٹھا ہو۔ یہ دیکھیے، جب محبت آتی ہے تو پھر حمایت میں لوگ یوں لعنت پڑھ کر آتے ہیں۔ میں تو لعنت ہی کرتا ہوں، اس سے زیادہ لعنت ہی ہمیں سکھائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس سے بڑی تو مار ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی مار ہی کوئی نہیں۔ جیسے کوئی مجرم کو تمہیں پٹوانا ہو، تمہارا دشمن ہو، تو کیا کرتے ہو؟ بھائی داروغہ کو کچھ دے کر کے ہاتھ پیر توڑ دو، ہڈیاں چٹکا دو، جتنا دو گے اتنا اس مجرم کی، ایک مجرم تو ہے، پٹائی بڑھتی ہے نا عام طور پر، تو اللہ نے بھی مجرموں کو پیٹنے کے لیے فرشتوں کو رکھا، جو پٹائی ہونی ہے وہ تو ہوگی ہی، لیکن کبھی کبھی سفارش بھی تو ہوتی ہے، پٹائی میں اضافہ کی جائے، تو ادھر تم نے فلاں پر لعنت بھیجی اور ادھر فرشتوں نے تمہاری طرف سے تھم، یہ لے جمال کی طرف سے، یہ لے کمال کی طرف سے، یہ لے عاشق حسین کی طرف سے، یہ لے حسین کے چہرے والے کی طرف، اس کی پٹائی میں اضافہ۔ اب کیا چاہتے ہو کہ بنو امیہ کی ہڈیاں قبروں میں چٹکنے لگے؟ تو بس یہی طریقہ ہے، جب بھیجا تو اب دیکھو صلہ کیا ملتا ہے، صلہ کیا ملتا ہے حضور؟
دبے لفظوں میں شہزادی نے کچھ کہا سوائے سجاد کی کسی نے سنا بھی نہیں. بعد میں کسی نے پوچھا مولا آپ کی پھوپھی نے اس وقت کچھ کہا تھا لیکن ہماری کانوں تک آواز نہیں آئی. اب دیکھو سنو اور جاگو خدا کی قسم اور سمجھنا کہ تمہاری نسل کتنی اچھی ہے. سید سجاد کہتے ہیں امام زین العابدین کہتے ہیں سن جب سفیر روم ہماری حمایت میں بولا تو میری پھوپھی نے کہا اس شخص کا کلیجہ کیوں نہ ہماری حمایت کے لیے مچل جائے جس کی ماں خیانت نہ کرتی. معصوم نے کہا ہے کہ جب تمہارے دل میں ہماری محبت حج کھولے کھانے لگے تو اپنی ماں کو دعا تو گویا آج کی مجلس کا فیصلہ ہو گیا کوئی کلمہ پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو اگر اس کا دل آل محمد کے لیے تڑپ جائے سمجھ لو حلال زیادہ ہے اور کلمہ پڑھتا ہو آل بیت کی مخالفت کرے تو سمجھ لو لیکن بھائی امتحان تو دینا پڑے گا اور قربانی بھی دینے پڑے گی. اہل بیت کی محبت اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہے. جب سفیر روم حمایت میں بولا یزید نے کہا اگر اسلام میں سفیروں کا قتل منع نہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا. کیا کہا پھر سے بول. کہا اسلام نے چونکہ سفارتکاروں کے قتل سے منع کیا ہے اور یہ کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے. منع کیا اس لیے ورنہ تو ہمارا سفیر ہو کر ہمارے یہاں آ کر تو اس کی حمایت میں بول رہا ہے. اسلام میں منع ہے سفیروں کا قتل اس لیے تجھے معاف کر رہا ہوں. وہ زور زور سے رونے لگا. مصائب کی طرف آ رہا ہوں زور زور سے رونے لگا. کہتا میں نے تو قتل کا حکم نہیں دیا تو رو کیوں رہا ہے. کہا یزید رو اس لیے رہا ہوں کہ تجھ جیسے بدبخت بددین کافر کو اسلام یاد ہے. بدبخت بددین کافر کو اسلام یاد. ایک کافر سفیر کی بچت سوچ رہا ہے اور یہ جو ننگے سر برہنہ بے چادروں کے آئی ہوئی دربار میں یہ کون ہے اس کا خیال یہ کس جرم میں لائی نہیں ہے. جب اتنا کہا یزید نے حکم دیا اسے بھی قتل کر دو ورنہ یہ وہ باہر ملک جا کر ہماری برائی کریں گے. لو سادار جلاد آگے بڑھا اور سفیر روم کو قتل کرنا چاہا. ایک مرتبہ سفیر روم کہتا ہے اے یزید بے شک قتل ہمیں کرا دے لیکن ایک بات سن لے. کہا ہاں سنا. کہا آج ہی رات میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو خواب میں دیکھا وہ ہمیں جنت کی خوشخبری دے رہے تھے. میں حیران تھا پریشان تھا کہ میں عیسائی ہوں مسلمانوں کے پیغمبر سے کیا لینا دینا مجھے کیوں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. لیکن اے یزید اب مجھے یقین ہو گیا چونکہ میں ان کی آل کی محبت میں مارا جا رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. لو ازادارو ظالم نے آگے بڑھا اس کی گردن اتار لی. میں کہوں گا سفیر روم زہے نصیب تیرا تو حسین کی محبت میں آل محمد کی محبت میں سر قلم ہو گیا لیکن تیری ماں بہنیں تو سر بارہ نہیں. تیری بیٹی کے تماچے تو نہیں مارے گئے تیری بیٹی کے کانوں سے بالی تو نہیں نوچی گئی. ذرا کربلا کے دے ننھی سکینہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے. باپ کو پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا لیکن شمر لعین آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کر کے اس کا ایک ہاتھ سکینہ کے دائیں کان آتا ہے دوسرا ہاتھ بائیں کا. اس زور سے شمر نے سکینہ کی بالی نوچی.
زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سکینہ کے کان زخمی ہوئے، حسین کے سینے میں حرکت ہوئی، زینب دو، میری سکینہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ اے زادارو، حسین تڑپتے رہ گئے، آئے سکینہ، میرے مرنے کے بعد بھی کسی نے تجھ پر رحم نہ کیا۔ ابھی یہ آواز زینب کے کان میں آئی تھی کہ بہن زینب دور میری سکینہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ ازادارو، ایک طرف زینب کہتی ہے بہن ام کلثوم، بھیا نے آخر وقت کہا تھا زینب میرے بچوں سے خبردار رہنا۔ بہن ام کلثوم، لگتا ہے کچھ بچے کم نظر آ رہے ہیں، ارے ڈھونڈو۔ اب جو ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ زینب اختر کی طرف چلی، پکارنے لگی بھیا کیا مان سکینہ، سکینہ کا آواز دو، آواز نہیں آئی۔ زینب ام کلثوم آگے بڑھی، پھر کہی سکینہ بابا کو کیا جواب دوں گی؟ جب کہا ایک مرتبہ گلو حسین سے آواز آئی کہ اے بہن آہستہ بولو، سکینہ ابھی ابھی میرے سینے زینب ننھی سکینہ ابھی ابھی میرے سینے میں سوئی ہے، ارے اسے ابھی ابھی نیند آئی ہے، ظالم نے باری نوچی، کان زخمی ہے۔ ازادارو، زینب آگے بڑھی اور سکینہ کو آہستہ سے جگایا۔ سکینہ بیدار ہوئی، پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، کسی نے مجھ پہ رحم نہ کیا۔ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ ٹھیک ہے یہ بات، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ اس لیے کہ لاشا یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سکینہ تیرے بابا کے جسم پہ نہ ہے نہ لباس ہے، آخر کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاش ہے؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، ارے جب میں بابا کہتی ہوئی مقتل میں آئے تو اسی لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ، سکینہ ادھر، تیرا بابا نشیر میں سر کٹائے سو رہا ہے۔ پھوپھی اماں میں سمجھ گئی یہی میرے بابا کا سر ہے۔ واہ بتا، زینب پکار اٹھی، واہ حسینہ، اے میرے بھیا تجھے کس پر کسی نے مجھ پر الہی بحق زہرا و ابیہا و